آپ سمجھ نہیں رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، عائرہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، لیکن مقابل اس کی بات پر کہا لگا کے ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے پھر، اپنی بہن کو بھول جاؤ، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ تم کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ پلیز ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ہم دونوں بہنوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عائرہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن اس بے حس انسان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پتھر دل انسان تھا۔ تمہارے پاس نہ کا آپشن نہیں ہے۔ اگر تم نے نہ کہا تو تمہاری بہن کو میں اسی وقت جان سے مار دوں گا۔ فیصلہ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کے کر لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ مقابل اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے پوری اسراریت سے بولا اور چلتا ہوا عائرہ کے پاس آیا۔ اس نے جھک کے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ تم جس قدر خوبصورت ہو، کسی کو بھی اپنے جال میں آسانی سے پھنسا سکتی ہو، تو آخر تمہیں اس وکیل سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ میرا کام کرو اور اپنی بہن کو لے جاؤ، تم بھی خوش اور میں بھی خوش۔ اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو… اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کے کچھ سیکنڈز کے بعد وہ بولا، تمہاری بہن کو جان سے تو ماروں گا ہی، لیکن اس سے پہلے میں تم دونوں کے ساتھ کیا کروں گا تم وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مقابل کا لہجہ ایک پل میں سنجیدہ ہوا۔ اس نے زور سے اس کی تھوڑی کو پیچھے کیا۔ وہ کہتے ہی وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے عائرہ بے بسی سے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کافی دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی کہ آگے کیا کرے۔ پھر ایک فیصلے پہ پہنچتے ہوئے اس نے پہلے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں مزید تمہاری کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گی، عائرہ نے پر اعتماد لہجے میں جیسے خود سے عہد کیا۔ وہ اتنے عرصے سے اس کی زیادتی برداشت کرتی آ رہی تھی، لیکن اب مزید نہیں۔ اس نے عہد کر لیا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اس انسان کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، چاہے اس میں اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن صرف اسے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ اسے اپنی بہن کو بچانا ہے۔ اپنی جان کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اگر کسی انسان کی فکر تھی تو وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، جو اسے دل و جان سے عزیز تھی، جس کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اگر جان دے سکتی تھی تو جان لے بھی سکتی تھی۔ نایاب کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس وقت نایاب کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ نایاب نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے اٹھتے ہی وہ بھی جلدی سے اس کے چہرے پہ جھکی۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، نایاب نے بہت آہستہ آواز میں کہا۔ نایاب، تم اس لڑکے کا نام کیوں نہیں بتا دیتی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے؟ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ اور کیوں تم نے یہ نکاح کیا؟ ہم سب نے تم پہ بھروسہ کر کے تمہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہمارے بھروسے کا یہ صلہ دیا۔ فائزہ بیگم بے بسی سے بول رہی تھیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنی بیٹی سے بات کریں۔ اگر نایاب کی یہ حالت نہ ہوتی تو وہ بھی اس پہ غصہ ہوتی، لیکن اب صورتحال الگ تھی اور وہ جانتی تھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے کب سے بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ امی، یہ سب کچھ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے کیے کی سزا مجھے ملی ہے۔ نایاب کہتے ہی ہچکیوں سے رونے لگی۔ پورا جسم اس کا درد کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ جاسم نے کیا کیا ہے؟ کیا بول رہی ہو نایاب؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فائزہ بیگم اس کی بات سنتے حیران ہوئی اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے لمبی چوڑی بات کرتی۔ کسی بھی وقت اس کے بھائی اور باپ نے آ جانا تھا، اور اگر وہ دوبارہ آ گئے تو انہوں نے نایاب کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ کچھ نہیں امی، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتے ہی چہرے کا رخ موڑ گئی، اب جیسے کچھ بھی کہنے کو اور سننے کو نہ بچاؤ۔ نایاب، تم جانتی ہو تمہارے دادا اور تمہارا بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسے کرو، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ فائزہ بیگم کی زبان سے کیسے یہ الفاظ ادا ہوئے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔
نایاب نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ابھی بھی آہستہ آواز میں بول رہی تھی، کیونکہ وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اسے درد ہوتا تھا۔ جبڑا بھی تھپڑ کی وجہ سے سوجا ہوا تھا۔ ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ میں ماں ہوں تمہاری، جو کچھ بھی کیا تم نے وہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ اور بھائی تمہیں جان سے مار دیں۔ تم میری بیٹی ہو، میری جان ہو، میں تم پہ ظلم ہوتا برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں تمہارے لیے چادر لے کے آئی ہوں۔ تم جلدی سے اٹھو اور حویلی کے پچھلے دروازے سے کہیں دور بھاگ جاؤ۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھی دے دیتی ہوں جو تمہارے کام آئیں گے۔ ان لوگوں سے بہت دور چلی جانا، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، تم نہیں جانتی۔ میں نے پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، میں ان کے ہر ایک راز سے واقف ہوں، میں جانتی ہوں یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، اس لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہ تو تمہاری جان لینے میں بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ فائزہ بیگم کے لہجے میں ڈر صاف محسوس ہو رہا تھا، اور نایاب تو بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، چلنا تو بہت دور کی بات تھی۔ امی جو ظلم آپ نے مہیرہ پہ کیے شاید اس کی سزا مجھے ملی ہے، نایاب نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے نظریں چرائیں۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میں تمہارے لیے چادر لے کے آتی ہوں، تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، فائزہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن نایاب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی میں کہیں نہیں جا رہی، اگر میرے نصیب میں یہیں پر اپنے بھائی اور دادا کے ہاتھوں مرنا لکھا ہے تو میں یہیں مر جاؤں گی، لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نایاب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن میرا دماغ خراب نہیں ہوا، میں چادر لے کے آ رہی ہوں، تم جلدی سے اٹھو، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہتے ہی رکی نہیں تھیں، بلکہ وہاں سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے انہوں نے چادر اٹھائی، کچھ پیسے لیے اور اس کی طرف آئیں اور مشکل سے اسے اٹھا کے بٹھایا۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا امی، پلیز آپ یہ سب مت کریں، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو آپ کے ساتھ بہت برا پیش آئیں گے، نایاب نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تم میری فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گی، تم بس یہاں سے نکل جاؤ۔ اس سے پہلے کہ نایاب کچھ کہتی، دروازے پہ دستک ہوئی، ان دونوں کی جان نکل گئی۔ کون؟ فائزہ بیگم کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کا چہرہ دروازے کی طرف تھا جب کھلنے پہ دونوں کی سانسیں تھمی، لیکن اندر آنے والے کو دیکھ کر انہوں نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ملازمہ تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ پرسکون ہوئی۔ اگر اس وقت اس کا باپ یا بھائی ہوتے تو مسئلہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جاسم نے اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ اس بات نے اس کے غصے کو ہوا دی تھی، اور اس کے باپ اور دادا سے تو کسی اچھے کی امید رکھی ہی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ جب بات ان کی عزت پر آتی تھی تو وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ پھر جاسم بھی انہی کا ہی بیٹا اور خون تھا۔ کیا ہوا؟ ملازمہ کو دیکھتے فائزہ بیگم نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جی بڑے صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نایاب بی بی کو ہوش آ گیا ہے؟ تم جاؤ، میں آتی ہوں، اور یہ کسی کو مت بتانا کہ نایاب کو ہوش آ گیا ہے، فائزہ بیگم نے تھوڑا سا سختی سے کہا۔ جی بی بی جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ امی آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا آپ مصیبت میں پھنس جائیں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کسی بھی طرح مصیبت میں پھنسیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد نایاب نے فکر مند لہجے میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو کچھ بھی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس حالت میں اپنی ماں کو چھوڑ کے چلی گئی تو پیچھے اس کا باپ اس کی ماں کی کیا حالت کرے گا۔ نایاب تمہیں میری قسم ہے تم یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے کہا نا میں پیچھے سے سب سنبھال لوں گی۔ اپنی ماں پہ بھروسہ رکھو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت تم صرف اپنا سوچو، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو کچھ بھی ہو، اس لیے جلدی یہاں سے نکلو۔ فائزہ بیگم نے جلدی سے اس کے اوپر چادر اوڑھائی اور اسے بمشکل کھڑا کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس سے چلا نہیں جا رہا، لیکن اس وقت اس کا یہاں سے نکلنا زیادہ ضروری تھا۔ امی آپ غلط کر رہی ہیں، میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے، اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی۔ اگر تم نے کچھ بھی کہا تو تمہارے باپ نے مجھے جو کہنا ہے وہ بعد کی بات ہے، ابھی اسی وقت میں تمہارے سامنے اپنی جان دے دوں گی۔ اتنی بڑی دھمکی پہ نایاب نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟
جاؤ یہاں سے نایاب، اگر تم یہاں سے چلی گئی تو میری بہت بڑی پریشانی حل ہو جائے گی. تم سمجھ نہیں رہی، لیکن بعد میں تمہیں احساس ہوگا کہ میرا فیصلہ بالکل درست تھا. اب تم جاؤ یہاں سے اور خود کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ پیسے پکڑو. یہ پیسے اتنے ہیں کہ تمہارا 1 مہینے کا خرچہ نکل آئے گا. کہیں پہ جاب کر لینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن یہاں سے بہت دور چلی جاؤ. اگر مجھے موقع ملا تو میں تمہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گی. میرا نمبر تو تمہیں یاد ہے نا؟ تم اس نمبر پہ کال کرنا. اگر آگے سے میں بولی تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں. اور اگر آگے سے میں بولی تو تم مجھ سے بات کرنا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کھاؤ میرے سر کی قسم. فائزہ بیگم گہرا سانس لیتے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ چکی تھیں. امی آپ ایسا کریں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں. جب نایاب نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے آگے ہار گئی ہے تو اس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، تم بس جلدی سے نکلو. فائزہ بیگم نے یہ کہتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے حویلی کی پچھلی سائڈ پہ چلی آئیں. وہ بس گھسٹتی جا رہی تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی جا رہی تھی. اس وقت حویلی کی پچھلی سائڈ پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا، اس لیے فائزہ بیگم آسانی سے اسے پچھلے دروازے کی طرف لے آئیں. اور یہ بھی نایاب ہی جانتی تھی کہ وہ کس طرح سے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا کے آ رہی ہے، ورنہ اس کا پورا جسم پور پور درد کر رہا تھا. امی اپنا خیال رکھیے گا، نایاب نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ان کے گلے سے لگ گئی. نایاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی. وہ بس اپنی ماں کے گلے لگی آخری بار اپنی ماں کو دیکھ کر وہاں سے نکل پڑی. آگے کا راستہ اسے کہاں لے کر جانے والا تھا، کس منزل پر اس نے پہنچنا تھا، وہ اس بات سے ناواقف تھی. لیکن اسے یہاں سے بہت دور جانا تھا، اور ایک بات تو اس نے دل میں سوچ لی تھی کہ اس انسان کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی. اورحان گھر آیا تو آج معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی. اورحان نے میل ملازم رکھے تھے، فیمیل ملازمہ رکھنے کے وہ خلاف تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی فیمیل ملازمہ آئے، کیونکہ گھر میں سب مرد ہی تھے، تو اس لیے اسے یہ اچھی بات نہیں لگتی تھی، چاہے اسے اپنے بھائیوں پہ جتنا مرضی بھروسہ ہو. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں پہ کوئی انگلی اٹھائے. کھانا اکثر یہ سارے بھائی خود ہی بناتے تھے، لیکن جب یہ لوگ زیادہ مصروف ہوتے تھے تو کھانا کوک بناتا تھا. گھر کی صفائی وغیرہ بھی کرتے تھے. سر آپ کافی پئیں گے یا کھانا لگا دوں؟ ملازم نے آ کے اس کے پاس کھڑے ہو کر سر جھکا کر پوچھا. نہیں میں کچھ دیر بعد خود ہی گرم کر کے کھا لوں گا، تم اب جا سکتے ہو. لیکن شازم کہاں ہے اور غازان؟ ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آیا؟ اورحان نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا. سر شازم سر اور غازان سر دونوں اپنے کمرے میں ہیں، بلکہ وہ دونوں آج اپنے کمرے سے نکلے ہی نہیں. شازم سر کو میں کھانا دے کر ان کے کمرے میں دے آیا تھا، لیکن غازان سر نے کھانا نہیں کھایا. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے. ملازم نے بتا دیا، جس نے اس بات میں سر ہلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا. اورحان ابھی وہیں بیٹھا تھا اور اس کا ارادہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کا تھا، جب سامنے سے چلتا ہوا غازان نیچے آیا. اس وقت اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. اورحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے بڑھا، لیکن غازان کی آواز نے اسے روک دیا. سوری بھائی، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا. غازان شرمندہ سے لہجے میں سر جھکائے بولا. اورحان نے مڑ کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. تم کب سے سوری بولنے لگے؟ اس کے لہجے میں طنز بالکل بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے غازان کو ایسا کیوں محسوس ہوا. لیکن شاید وہ اسی کا حقدار تھا، کیونکہ اس نے آج کچھ زیادہ ہی بدتمیزی اس کے ساتھ کی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اورحان واحد انسان تھا جو اس کے بھائیوں کے سامنے اس کی ڈھال بنتا تھا. چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ایمر اور المیر کے خلاف جا کر اس کی مدد کرتا تھا. لیکن آج اس نے اورحان کا بھی لحاظ نہیں کیا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غصے میں انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور جب اس کا غصہ کم ہوا تو اسے خود ہی اپنا آپ غلط لگا. سوری بھائی، میں شرمندہ ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. میں آپ کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. غازان نے دھیمے لہجے میں اورحان کی طرف دیکھتے کہا، جو ہولے سے مسکرا پڑا. اچھی طرح جانتا ہوں،
اسی لیے تو میرا ارادہ تمہارے کمرے میں آنے کا ہی تھا۔ خیر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، صبح سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ غازان کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اورحان چاہے جتنا مرضی غصے میں ہو، جب وہ اس سے سوری بولے گا تو وہ اسے معاف کر دے گا۔ اگر وہ سوری نہ بھی بولتا تو بھی وہ خود سے اس سے بات کر لیتا، یہی اس کی اچھی عادت تھی۔ لیکن جہاں اس کی غلطی تھی وہاں اسے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بات اسے احمر کے معاملے میں فیل نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اور ابھی بھی وہی غلطی پر تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ سچا ہے اور احمر غلط ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیشہ احمر کو اپنے لفظوں سے تکلیف پہنچائی، لیکن اورحان کے ساتھ وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا۔ اورحان کو تکلیف میں دیکھ کر یا ذرا سا بھی کچھ کہہ کہ اس کا سارا دن بے چین گزرتا تھا۔ غازان نے سر اس بات میں ہلایا اور اورحان کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ملازم کو کہا کہ جاؤ اور شازم کو بھی بلا کے لے کے آؤ۔ اسی لیے وہ شازم کو بلانے چلا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نکاح کو کیسے بھول سکتی ہے؟ احمر نے غور سے آئینے پہ اپنا ہاتھ مارتے دھاڑتے ہوئے خود سے کہا۔ جب سے وہ مہیرہ کے کمرے سے آیا تھا غصے سے کھول رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ کیسے بول سکتی ہے، کیونکہ جب دونوں کا نکاح ہوا تھا تو وہ اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے کہ ان کو اپنے نکاح کا پتہ ہی نہ ہو۔ لیکن مہیرہ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ اسے نہیں معلوم کسی بھی نکاح کے بارے میں، تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی صفائی سے وہ جھوٹ کیسے بول سکتی ہے۔ اس لیے اس کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے مہیرہ کو بہت سال پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی اس کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں وہ یہ جانتا تھا کہ المیر اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کروا رہا ہے اور اس کی خبر بھی رکھتا ہے، لیکن احمر نے کبھی المیر کو نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں معلوم کروائے یا اس کی خیر خبر رکھے۔ جھوٹ بول رہی ہے، یقیناً وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کیوں؟ یہی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ احمر نے دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا، جب اچانک سے اسے باہر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً چونکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے وہ نظر آئی جسے کچھ دیر پہلے وہ کمرے میں چھوڑ کے آیا تھا۔ مہیرہ کو پیاس لگی تھی تو پہلے وہ سوچتی رہی کہ کیا کرے، پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے اس فلیٹ کو دیکھا جو کہ اندر سے بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ جب اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے گلاس پر لگا اور گلاس نیچے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شیشہ ٹوٹنے پر کچھ ٹکڑے اس کے پاؤں میں بھی لگ گئے تھے۔ گلاس گرنے کی آواز پر وہ چونکا، وہ بھی پیچھے ہوئی اور اسی اثنا میں اس کے پاؤں پر کانچ کا گلاس لگ گیا۔ اس کے پاؤں سے خون رسنے لگا۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور پھر خون کو دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ جس کا ارادہ اسے دیکھتے ہی سخت سنانے کا تھا، زمین پہ خون کو دیکھتے اس نے اپنے قدم وہیں روک دیے۔ خون تو اس کے اپنے ہاتھ سے بھی نکل رہا تھا، لیکن اس نے اس پہ رومال باندھ لیا تھا باہر آنے سے پہلے۔ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، احمر نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ جو خوف سے کھڑی کانپ رہی تھی اسے دیکھ کے وہ مزید کانپنے لگی۔ احمر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے آنکھیں بند کرنے سے ساری مصیبت ٹل جائے گی۔ لیکن کچھ دیر بعد اس نے خود کو کسی کی باہوں کے حصار میں محسوس کیا تو فوراً پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ خود کو احمر کی باہوں میں پاتے وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ احمر نے اسے لے جا کے بیڈ پہ بٹھایا کم، زور سے پٹخا زیادہ تھا۔ وہ جو شرم اور خفت سے سرخ پڑ گئی تھی اور دل اس کا زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، ایک دم سے کراہ پڑی، کیونکہ اس کا سر زور سے پیچھے صوفے کے ساتھ لگا تھا۔ لیکن مقابل کو اس کی پرواہ کہاں تھی۔ کیا ہوا؟ تم تو ایسے کراہ رہی ہو جیسے میں نے پہاڑ سے نیچے تمہیں پھینک دیا ہو، اس نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک تو سب سے پہلے تم یہ دلہن کا لباس تبدیل کرو، تمہیں اس لباس میں دیکھ کے میرا خون کھول رہا ہے۔ اس نے انگلی اٹھائے اس کے دلہن والے لباس کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس سے اس سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس لباس میں وہ خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، لیکن اسے نہ جانے کیوں اس لباس میں دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرا، اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کیسے دوسرے نکاح کے لیے حامی بھر سکتی ہے۔
آپ ہیں کون اور آپ کیوں مجھ پہ چلا رہے ہیں؟ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی. ایک تو آپ زبردستی مجھے یہاں لے آئے اور پھر دوسرا آپ مجھے اپنی بیوی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں. مہیرہ جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب اس دھوپ چھاؤں سے انسان کو دیکھ کے اس سے مزید برداشت نہیں ہوا. نہ جانے کون شخص تھا، کیا چاہتا تھا. مہیرہ کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. سامنے کھڑا انسان اچھا خاصا ہینڈسم تھا. اگر مہیرہ سچ کہے تو اس شخص کو دیکھ کر اسے کسی خوبصورت ترکش کا گمان ہوتا تھا جسے اللہ نے بے شمار حسن سے نوازا ہو. اس نے ڈراموں میں دیکھا تھا، لیکن اس کی زبان سے اردو اسے تھوڑا الگ بناتی تھی. اور پھر اس کی پرسنالٹی اتنی شاندار تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو نظریں ہٹانا بھول جاتا. کیا اتنا خوبصورت انسان اس کا شوہر ہو سکتا ہے؟ لیکن چاہے جتنا مرضی ہینڈسم ہو، زبان کا اتنا ہی تیکھا اور کھڑوس انسان ہے. اور مہیرہ کو تو پہلے ہی ایسے انسان پسند نہیں تھے. اس نے کبھی کسی چیز کا خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک چیز کا خواب ضرور دیکھا تھا کہ اس کا شوہر اس کی قدر کرنے والا ہو، جو اس سے محبت کرے، تحمل سے اس کی بات سنے، نہ کہ اپنی مرضی اس پہ تھوپ دے. اور یہاں اسے زبردستی کسی انجان شخص کی بیوی بنایا جا رہا تھا، جبکہ وہ اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی. اور اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو وہ کیسے کسی انجان شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ یہی سوچ باقی سب سوچوں پر حاوی ہو گئی اور پھر اسے گھبراہٹ ہونے لگی. میں کون ہوں؟ ایمر نے دایاں ہاتھ صوفے پہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کرختگی سے پوچھا. ابھی بھی تمہیں بار بار بتانا پڑے گا. ایک بات میری کان کھول کے سن لو، میں بار بار بات کو دہرانا پسند نہیں کرتا. آخری بار بتا رہا ہوں، میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا تھا، بلکہ تمہارا نکاح میرے ساتھ کروایا گیا تھا. ایسا کہا جائے کہ تمہیں میرے اوپر زبردستی تھوپا گیا تھا تو زیادہ بہتر ہوگا. مہیرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے صفاقی سے کہا. مہیرہ نے ایک اور بات تسلیم کی تھی. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سامنے کھڑا انسان بے حس بھی تھا، جسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی. ایسا مہیرہ نے اس وقت دل میں سوچا تھا. دوسری بات یہ، ایمر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی تھوڑی کو پکڑا اور اس کا چہرہ مزید اوپر کرتے ہوئے کہا، تم پہ حکم چلانے کا پابند صرف اور صرف ایک انسان ہے، اور وہ ہے ایمر یزدانی. اس بات کا حق ہمارے بڑے ہمیں دے کے گئے ہیں، جس سے تم اور میں کبھی انکار نہیں کر سکتے. افسوس میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. اگر میرے پاپا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو کب کا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوتا. لیکن کیا کر سکتے ہیں، مصیبت کوئی ٹال نہیں سکتا، اور تم میرے سر پہ مصیبت ہی بن کے آئی ہو. مہیرہ کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو سفید موتیوں کی طرح چمکنے لگے. وہ جو اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا، آنسو دیکھ کر جبڑے بھینچے اور اس کی تھوڑی کو غصے سے چھوڑ کر فلیٹ سے ہی باہر نکل گیا. پیچھے مہیرہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر سسکی تھی. ایمر غصے سے باہر نکل آیا تھا، لیکن اب بے مقصد سنسان سڑک پہ گاڑی چلا رہا تھا. دوسرا وہ تھک بھی بہت گیا تھا، لیکن سکون شاید ابھی نصیب نہیں ہونا تھا. اس کا ارادہ دوبارہ فلیٹ پہ جانے کا تو بالکل بھی نہیں تھا. المیر کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہے. غصے سے اس نے اسٹیئرنگ پہ زور سے ہاتھ مارا، جو کہ پہلے سے ہی زخمی تھا. اس نے اس پہ کچھ لگایا بھی نہیں تھا، وہاں سے پھر سے خون نکلنے لگا تھا. ڈیم اٹ! ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھ کے اس نے خود سے کہا. دوبارہ اپنا رومال چینج کیا، لیکن اس نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ہاسپٹل سے جا کے ڈریسنگ کروا لے. وہ ایسا ہی تھا، خود سے لاپرواہ لیکن اپنے بھائیوں کی فکر کرنے والا. اس نے المیر کا نمبر ڈائل کیا، موبائل کان سے لگایا. بیل جا رہی تھی، وہ اٹھا نہیں رہا تھا. 3 سے 4 بار اس نے نمبر ملایا، لیکن مسلسل بیل جا رہی تھی. کل صبح ان لوگوں نے دوبارہ اٹلی کے لیے نکل جانا تھا. آج رات ان کی پاکستان میں آخری رات تھی. ایمر کو نہیں لگتا تھا کہ اس کے بعد اس کا پاکستان آنا ہوگا. صبح جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہتا تھا، اور پھر اس کا ارادہ یہاں سے جانے کا تھا. ابھی وہ یہی سب سوچ کے گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب سامنے اس نے کسی کو اپنی طرف آتے بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس کی طرف نہیں آ رہا تھا، بلکہ سڑک سیدھی جاتی تھی اور وہ سیدھا بھاگ رہا تھا. وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنے لگتا جیسے کسی کے آنے کا خوف ہو. اس انسان نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا تھا. ایمر نے گاڑی کا دروازہ کھولا
باہر نکل کے کھڑا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اس انسان کو کسی چیز کی یا کسی مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ چال ڈھال سے وہ اسے لڑکی لگ رہی تھی، اس لیے اس کی مدد کرنا وہ چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر ایک لڑکی کا انجان سڑک پہ اس طرح سے بھاگنا اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا جب اس لڑکی کی نظر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے انسان پر پڑی۔ اس نے تو شکر ادا کیا کہ چلو کوئی تو ملا اس کی مدد کرنے کے لیے، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پوری رات اسی طرح انجان سڑک پہ بھاگتی رہے گی۔ رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہولناک آوازیں پیدا کر رہی تھی، اسی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ پائے تھے۔ لڑکی نے تو ویسے بھی لمبا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کیا آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے محترمہ؟ ایمر نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ مجھے آپ کسی ہاسپٹل میں چھوڑ دیں گے؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ اس انسان پہ یقین کرے یا نہ کرے، لیکن جب وہ گھر سے بھاگ نکلی تھی تو بس بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تک اسے ایسا کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکے۔ اب اسے آخری امید سمجھ کے وہ اس کے پاس مدد کے لیے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور دوسرا، اس کا دل بھی اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس انسان سے مدد لے سکتی ہے۔ جی میں آپ کو ہاسپٹل چھوڑ دوں گا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ رات کو اس پہر آپ کو ایک انجان شخص پہ اس طرح بھروسہ کرنا چاہیے؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا، تاکہ لڑکی کے دل میں اگر کوئی سوال مچل رہا ہے تو وہ پوچھ ڈالے۔ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ اچھے انسان ہیں یا برے، لیکن میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ پہ بھروسہ کر سکتی ہوں۔ آگے میری قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھ جائیں گاڑی میں آپ کو ہاسپٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ ایمر نے بنا اسے دیکھے کہا اور اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے اندر بیٹھنے لگا۔ جب وہ پھر سے بولی، آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کون ہوں اور رات کے اس پہر کیا کر رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی لڑکی ہوں جو دھوکے سے آپ کے پاس آئی ہو اور آپ کو دھوکہ دے کے چلی جائے، یا میں آپ کی جان بھی لے سکتی ہوں۔ اس کی اس بات پر ایمر کے چہرے پہ ایک پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ فکر مت کریں، ایک نازک سی لڑکی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کا پورا اعتماد لہجہ اسے حیران ضرور کر گیا تھا، لیکن فی الحال وہ خاموش رہی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ نایاب گاؤں کی حدود کو پار تو کر چکی تھی اور اب مزید اس میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ دکھتے جسم کو گھسیٹتے ہوئے وہ آ رہی تھی۔ اسے کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آیا جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ پہلے تو تھوڑی بہت سکت تھی، لیکن اب اتنا چلنے کی وجہ سے اس کی ہمت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کا جسم پور پور مزید درد کرنے لگا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ بس کسی آرام دہ جگہ پہ بیٹھ جائے اور سکون کی سانس لے، لیکن ابھی وہ سکون کی سانس نہیں لے سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ رات ہو رہی ہے اور اسے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ جلد تلاش کرنا ہے، اسی لیے وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے چلتی آ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے ایک گاڑی پہ پڑی۔ جب سے وہ گاؤں سے نکلی تھی اسے ایسا کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا جس پہ وہ بھروسہ کر سکے، یا ایسا کہا جائے کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا کسی بھی ایسے ویسے انسان سے مدد لینے کے لیے۔ لیکن سامنے کھڑا انسان نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے مدد لے سکتی ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کے وہ شخص کی طرف بڑھ گئی اور اب وہ گاڑی کی سیٹ پہ آرام سے بیٹھ کر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اس کے جسم کو سکون ملا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یا حویلی میں اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بس وہ یہ دعا ہی کر سکتی تھی کہ اس کی ماں ٹھیک ہو۔ غازان اس وقت اپنے کمرے میں موجود آرام دہ کرسی پہ ٹیک لگا کے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ کل کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ اپنے کلب گیا اور ایک سنسان گوشے میں بیٹھا اور ہان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج اس نے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کی۔ اسی بارے میں وہ سوچ رہا تھا جب ایک خوبصورت سی لڑکی چست سا لباس پہنے اس کے پاس آ کر ٹک گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا، ایک دم سے چونکا۔ ماتھے پہ گھوری لیے اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ہاتھ میں ڈرنک پکڑے لبوں کو لگائے کسی خیال میں غرق تھی۔ محترمہ، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سناتا اس کی نشیلی آنکھیں جوں ہی غازان پر اٹھیں اسے چاروں شانے چت کر گئی۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟
وہ دل پھینک انسان نہیں تھا کہ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے اس پہ مر مٹتا۔ اس نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی میں کچھ تو الگ ضرور تھا جو اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ وہ لڑکی شاید نشے میں تھی۔ سوری، وہ کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن لڑکھڑا کے غازان کی گود میں گر گئی۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ وہ دم سادھے اب اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ میک اپ کے نام پہ اس نے ریڈ لپسٹک لگائی تھی اور نشے کی وجہ سے اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ سنہری بال تھے جنہیں کھلا چھوڑا گیا تھا۔ غازان نے تو ایک پل کے لیے سانس روک لیا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ لیکن آنکھیں اس لڑکی کی ہمت اور اس کی حرکت پہ پھیلیں جب اس لڑکی نے غازان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ہونٹوں پہ جھک گئی۔ وہ تو پتھر کا بن گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی تباہی کی شروعات تھی جو اچانک اس کی زندگی میں آئی تھی اور یہ اسے تباہ کر سکتی تھی۔ غازان جو شاکڈ کیفیت میں بیٹھا تھا فوراً ہوش میں آیا۔ اس لڑکی کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ لڑکی اپنا چہرہ خود ہی پیچھے کر چکی تھی۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس نے اٹالین زبان میں سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتی تو وہ سن نہ سکتا۔ ابھی بھی وہ اس کی گود میں ہی بیٹھی تھی۔ اس وقت تو غازان بھی سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ اگر اسے کسی بات کا اس وقت فرق پڑ رہا تھا تو وہ تھی اپنے قریب بیٹھی وہ لڑکی جس نے نہ جانے اس پہ کیا جادو کر دیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ دیر بعد جب غازان بولنے کے قابل ہوا تو گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ غازان نے یہ بات تسلیم کی کہ اس لڑکی کی ہنسی بہت پیاری ہے۔ پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ اس لڑکی نے ہاتھ کی پشت اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی داڑھی پہ پھیرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ بات کرتے ہوئے وہ اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لے آئی تھی اور بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ غازان کے کان سے ٹچ ہو رہے تھے۔ غازان یزدانی، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ اوہ، تو آپ احمر یزدانی کے بھائی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی حیرانگی لیے پوچھا۔ ویسے ان کو کون نہیں جانتا، بلکہ ان کے سارے بھائیوں کو ہی پورا شہر جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کلب آپ کا ہے، کیونکہ ان کے ایک بھائی کا کلب بھی تو ہے۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تھا۔ یہ میرا ہی کلب ہے؟ وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ تو اس کی نشیلی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ لڑکی نشے میں دھت کچھ زیادہ ہی اس کے قریب آ گئی تھی۔ مجھے میرے فلیٹ پہ چھوڑ دو۔ نشے کی وجہ سے بے ترتیب سے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے اور پھر وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ وہیں آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ موبائل فون کی آواز پہ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ بہت جلد ملتے ہیں مس، جو بھی تمہارا نام ہے۔ غازان یہ کہہ کے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اس لڑکی کے بے ہوش ہوتے ہی اسے اس کے فلیٹ پہ پہنچا دیا تھا۔ وہ تھوڑی بہت ہوش میں تھی اور اس نے اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا تھا۔ غازان ایک ایسی دلدل میں پھنستا جا رہا تھا جہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہونے والا تھا، لیکن ابھی وہ آنے والے وقت سے ناواقف تھا۔ نایاب کہاں ہے؟ اسے ابھی اور اسی وقت یہاں لے کے آؤ، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ دادا جی نے سنجیدگی سے فائزہ بیگم کو دیکھتے حکم صادر کیا تھا۔ دادی اماں تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت جاسم، سلمان اور دادا یہاں موجود تھے، جو اپنے ہاتھوں کو پریشانی سے مروڑ رہی تھیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فائزہ بیگم کی آواز گونجی۔ نایاب یہاں پہ نہیں ہے۔ فائزہ بیگم نے اپنے ڈر پہ قابو پاتے ہوئے اپنا حلق تر کرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ دادا جی کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی نظروں سے جلا کے بھسم کر دیں گے۔ کیا مطلب وہ یہاں پر نہیں ہے؟ کہاں پہ ہے وہ؟ اس بار سلمان صاحب نے پوچھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ سردار کو کس طرح ان لوگوں نے ڈیل کیا تھا، ورنہ وہ تو ان لوگوں کی جان لینے کے در پہ آ گیا تھا۔ سردار کا بہت بڑا احسان تھا ان پر، جسے وہ کبھی چکا نہیں سکتے تھے،
لیکن سردار کے کہنے پر اس احسان کا بدلہ مہیرہ کے ساتھ نکاح کر کے انہوں نے چکانا تھا، لیکن مہیرہ کو تو احمر لے گیا تھا۔ اب ان کے پاس نایاب ہی ایک آپشن بچا تھا، اور اب وہ نہ جانے کہاں تھی۔ وہ حویلی سے چلی گئی ہے۔ فائزہ بیگم نے اس بار اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حویلی سے چلی گئی ہے؟ بہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف لفظوں میں جواب دو۔ دادا جی جبڑے بھینچے کرختگی سے پوچھنے لگے۔ ان کی چھٹی حس جس طرف اشارہ کر رہی تھی وہ اس خیال کو بار بار جھٹک رہے تھے۔ میں مانتی ہوں کہ نایاب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اسے جان سے ہی مار دیں۔ اس لیے حویلی چھوڑ کے جا چکی ہے وہ۔ کہاں گئی ہے میں نہیں جانتی، اور اگر نایاب نے گناہ کیا ہے تو آپ لوگ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ فائزہ بیگم نے اس بار تینوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا، اور نایاب نے تو پھر بھی نکاح کیا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی نظر میں بے شک یہ گناہ ہو، لیکن آپ لوگ کیا کچھ کرتے آئے ہیں میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، سلمان صاحب کے ہاتھ کا ایک تھپڑ پڑتے ہی ان کے باقی کے الفاظ اپنے منہ میں ہی رہ گئے۔ خبردار اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا، تم جانتی ہو اچھی طرح سے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، پھر بھی تم ہمارے سامنے زبان درازی کر رہی ہو۔ اب جلدی سے بتاؤ نایاب کہاں ہے، ورنہ تمہارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ سلمان نے فائزہ بیگم کو دیکھتے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر انہوں نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب تو ہوگا، اس لیے وہ اس سب کے لیے تیار بھی تھیں۔ میں نے کہا نا، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگر آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں اسے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پہ ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ فائزہ بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بے خوفی سے کہا۔ اس وقت اگر وہ خاموش ہو جاتی یا خوفزدہ ہو جاتی تو کبھی بھی وہ دوبارہ ان کے سامنے آواز بلند نہ کر پاتی، اس لیے آج ان کا بولنا ضروری تھا۔ جاسم خاموش کھڑا تھا، غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی جا کے نایاب کا گلا دبا دے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو وہ ایسا کر بھی گزرتا، لیکن اس کا ارادہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نایاب کا پیچھا چھوڑنے کا بالکل بھی نہیں تھا، جس نے ان لوگوں کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی۔ جاسم اپنے آدمیوں کو کہو نایاب کو تلاش کریں، مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے۔ ہماری عزت خراب کر کے وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ دادا جی نے جاسم کو دیکھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اور ایک قہر برساتی نظر اپنی بہو پر ڈالتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ سلمان اپنی بیگم کو بازو سے دبوچتے اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ احمر نایاب کو ہسپتال لے آیا تھا۔ ہسپتال لاتے ہی اس نے ڈاکٹر کو اس کا چیک اپ کرنے کا کہا۔ وہ تو تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھی، اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت تھی کہ وہ اتنا چل کے آ گئی تھی، اس لیے ہسپتال پہنچتے ہی اس میں مزید سکت نہیں رہی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، پھر باہر آ کر احمر سے پوچھا، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ جو ابھی اپنے ہاتھ کی بھی ڈریسنگ کروا کے آیا تھا ڈاکٹر کے سوال پہ چونک گیا۔ وہ میری کزن ہے، لیکن کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ احمر کو اس وقت یہی جواز دینا بہتر لگا۔ ڈاکٹر نے پہلے احمر کی شکل کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بتانے لگا، دیکھیں پیشنٹ کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے، ان کی پوری باڈی پہ نشانات موجود ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ پولیس کیس بنتا ہے، کیونکہ لڑکی پہ تشدد کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہو۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ احمر تو ڈاکٹر کی بات سنتے ہی حیران ہو گیا۔ دیکھیں وہ میری کزن ہے جو کافی ٹائم کے بعد مجھے اس حالت میں ملی ہے، اب میں اسے بات کروں گا تو ہی مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی میں پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں ضرور ان کی مدد لوں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ احمر نے تحمل سے ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد ان سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، آپ مجھے اچھے انسان لگتے ہیں، اس لیے میں پولیس کو انوالو نہیں کروں گا، اور پیشنٹ سے آپ آدھے گھنٹے کے بعد مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جانے سے پہلے ایک دو ہدایات اور دیں، اور پھر وہاں سے احمر کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے چلا گیا۔
اب ایمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ جو اس نے سنا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آخر کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالم لوگ تو اس سے بھی زیادہ ظالم ہوتے ہیں، ایمر نے تلخی سے سوچا۔ پھر وہ سر جھٹک کے وہیں بینچ پہ بیٹھ گیا۔ وہ اس لڑکی کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، شاید اسی لیے وہ یہیں پہ رک گیا۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے دوبارہ آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو مجھے سب کچھ سچ بتانا ہوگا، پھر ہی میں آپ کی طرف سے آپ کا کیس لڑ سکتا ہوں۔ آج پھر وہ کافی سوچنے کے بعد اورحان کے سامنے موجود تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جی میں جانتی ہوں، اور اس بار میرا ارادہ آپ کو سچ بتانے کا ہی ہے۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میری ہیلپ کر دیجیے گا، ورنہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پھنسیں۔ عائرہ نے سنجیدگی سے اورحان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں مس، جس کام سے اور جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے، یہاں خطرہ تو ہر وقت میرے سر پہ گھومتا رہتا ہے۔ اب خطرے کو دیکھ کے میں اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اپنے فرائض سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا۔ اورحان کی بات اس کے دل کو لگی، اس لیے کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے XXX کا نام تو سنا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد عائرہ بولی۔ اس نے اورحان کی طرف دیکھا جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی بالکل، بہت بڑا گینگ ہے، اور آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی۔ ہر طرح کے جائز اور ناجائز کام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اورحان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے جو کچھ اسے معلوم تھا وہ بتا دیا۔ میں انہی کے لیے کام کرتی ہوں۔ عائرہ کے اس انکشاف پر اورحان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اورحان کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ جی بالکل، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور میں نے کہا نا کہ میں اس بار آپ سے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، جو بولوں گی سچ بولوں گی۔ اور پھر اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ انکار کر دیجیے گا۔ XXX بہت بڑا گینگ ہے جو اٹلی میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہر طرح کے مختلف کام کرتے ہیں، ڈرگ اسمگلنگ، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنا، ہتھیاروں کا تبادلہ کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے کام میں شامل ہیں۔ ان سب کا ایک لیڈر تھا جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ہر ایک کام پرفیکٹ طریقے سے کرنے کا عادی تھا۔ وہ کوئی بھی ایسا سراغ نہیں چھوڑتا جس کی وجہ سے وہ لوگ پکڑے جائیں۔ سب لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان پر ہاتھ ڈال سکے، کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والدین کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ میرے ماموں نے مجھے اور میری بہن کو کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اپنے ماموں کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا میں یہ بھی نہیں جانتی۔ پھر میں اور میری بہن انہی لوگوں کے پاس رہے۔ تب ہم لوگ پاکستان میں رہتے تھے، پھر ہم لوگ ادھر آ گئے، اور تب سے ہم لوگ ادھر ہی ہیں۔ عائرہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اسے یہ سب چیزیں کسی نہ کسی کو بتانی ہی ہوں گی، اور آج شاید وہی دن تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اورحان اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اورحان ایک وکیل ہے۔ اتنی بڑی کمیونٹی کا وہ اکیلے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر بھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے اس نے اورحان کو ساری حقیقت بتانے کا سوچا۔ میرا آپ کے پاس آنا اور آپ سے مدد مانگنے کا مقصد صرف اور صرف ایک انسان ہے، اور وہ ہے میری بہن۔ میں یہ سب کچھ اپنی بہن کی خاطر کر رہی ہوں۔ وہ بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی قسم کی مصیبت یا پریشانی میں پھنسے۔ میں اس سے ویسی زندگی تو نہیں دے سکتی جیسے میں نے گزاری ہے یا میں گزار رہی ہوں۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہن کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ کیسی زندگی؟ اورحان بولا بھی تو صرف اتنا۔ کچھ دنوں تک میری بہن 20 سال کی ہونے والی ہے، اور وہ لوگ اسے بھی اس کام میں لگا دیں گے جس میں مجھے لگایا ہوا ہے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیسا کام؟
اورحان کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اورحان نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا۔ اس وقت اس کا چہرہ بے حد سیریس تھا۔ وہ عائرہ کی بات سننے کے بعد انکار کر ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس وقت غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس میں آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، عائرہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ بلیک کلر کے گاؤن ٹائپ کے ڈریس میں ملبوس تھی، لیکن اس ڈریس کا گلا تھوڑا ڈیپ تھا۔ اورحان نے جب پہلی نظر اس پہ ڈالی تو فوراً ہی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں مس عائرہ، اور مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ دونوں بہنوں کی مدد کر سکا تو۔ اورحان نے پیچھے دیوار پہ نظریں جمائے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر مجھے پولیس کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ اورحان نے عائرہ کو پریشان دیکھا تو اسے حوصلہ دیا۔ آپ پھر بھی ایک بار اس بارے میں اچھے سے سوچ لیں۔ سوچ لیا، فیصلہ بھی کر لیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگلے ماہ وہ لوگ کچھ لڑکیوں کو دبئی اسمگل کرنے والے ہیں، جن میں آپ کی بہن بھی شامل ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ چلیں پھر میں آج سے ہی اس کیس پہ کام شروع کرتا ہوں، لیکن اس بارے میں ان لوگوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اورحان نے پیچھے ٹیک لگاتے ہاتھ میں پین کو گھماتے ہوئے کہا، آپ فکر مت کریں، میں کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گی۔ عائرہ آخر کار مسکرا دی تھی، جیسے دل کا آدھا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ میں آپ کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اورحان نے عائرہ کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اب پریشانی میں ڈھلے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں بس ملنا چاہتا ہوں، اتنا تو بھروسہ آپ مجھ پہ کر ہی سکتی ہیں۔ جی چلیں، عائرہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اورحان ہولے سے مسکرا کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہیرہ کو کچھ یاد نہیں آئے گا؟ جو دوائی اسے دی جا رہی تھی اس کی وجہ سے اس کی یادداشت واپس نہیں آئی، لیکن اب وہ ایمر کے پاس ہے، تو دوائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دادا جی کی پریشان سی آواز پر جاسم پراسراریت سے مسکرایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایمر یزدانی کو سکون سے رہنے دے گی؟ جاسم کہتے ہی کہا لگا پڑا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مہیرہ کو کچھ یاد نہ آئے، اس کے لیے جو دوائی اسے دی جاتی تھی وہ ایک طرح کا ڈرگ ہے جس کی وہ عادی ہو چکی ہے، اور اب وہ زیادہ سے زیادہ 1 دن برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جب اسے طلب ہوگی تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، جب کسی انسان کو نشے کی لت لگ جائے اور وہ چیز اسے نہ ملے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور مہیرہ کی جو حالت ہوگی، میرا نہیں خیال کہ ایمر یزدانی جیسا انسان جسے مہیرہ کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا علاج کروائے گا۔ جاسم کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا۔ سردار کا کیا سوچا ہے؟ وہ تمہاری سوچ سے زیادہ آگے کی چیز ہے۔ اس نے کچھ سال پہلے ہماری مدد ایک شرط پہ کی تھی کہ 20 کا ہوتے ہی مہیرہ کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ اگر اس وقت سردار ہماری مدد نہ کرتا تو ہم لوگ سڑک پہ آ جاتے، لیکن نہ جانے ایمر کہاں سے آ گیا۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے باقی کے بھائی بھی زندہ ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایمر اب کوئی معمولی انسان ہے جس پہ ہم ہاتھ مار سکتے ہیں۔ اس کے باقی بھائیوں کے بارے میں معلوم کرواؤ، دیکھو سردار کا کیا کرنا ہے۔ دادا جی نے سنجیدگی سے کہا، آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ جاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کے بتانے پہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ نوک کرتے ہوئے روم میں داخل ہوا۔ نایاب نے چہرہ دائیں جانب موڑا ہوا تھا۔ اس نے اندر آنے والے شخص کی جانب دیکھا تو ایک پل کے لیے تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مقابل کا بھی یہی حال تھا۔ آپ؟ نایاب کے منہ سے بے یقینی کے مارے صرف اتنا نکلا۔ کیا جس انسان نے اس کی مدد کی تھی وہ المیر کا بھائی ایمر تھا؟ اس کا چہرہ اس نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ لیکن وہ چہرہ کیسے دیکھتی؟ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور جب وہ ہسپتال آئی تو آتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ ایمر کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، اور اب اسے دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ایمر کا بھی یہی حال تھا۔ 1 سیکنڈ میں اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا کہ نایاب اس کے سامنے ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟
اس کے اپنے گھر والے اس کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی پہ ہاتھ کیوں اٹھائیں گے؟ اس پہ تشدد کیوں کریں گے؟ اسے مارنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر دماغ میں خیال آیا کہ وہ لوگ تو جانور ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ ان کا اپنا ہی خون کیوں نہ ہو۔ مطلب کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اپنی ہی بیٹی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ نایاب نے اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن احمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ پھر خود سامنے رکھے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ نایاب کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ تم حویلی سے کیوں بھاگی؟ مجھے جھوٹ نہیں سننا، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا۔ احمر کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، لیکن آواز میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نایاب نے اوپر چھت کی طرف دیکھا، گہرا سانس لیا۔ وہ لوگ میرا نکاح سردار کے ساتھ کروانا چاہ رہے تھے۔ میں نے منع کر دیا اور میں نے بتا دیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بھائی نے مجھے مارا اور امی نے مجھے گھر سے بھاگنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار تمہارا بھائی ہے۔ احمر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ کوئی بھی بھائی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بہن پہ تشدد کرے، اتنا کہ وہ مرنے والی ہو جائے؟ جی، اور امی کے زور دینے پہ میں حویلی سے نکل آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، اس لیے جب آپ مجھے نظر آئے تو میں نے آپ سے مدد مانگی۔ نایاب نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا انسان اسے فرشتہ بن کے ملا ہے یا دشمن بن کے، کیونکہ سامنے بیٹھے انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ اسی انسان کا بھائی تھا جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر تھی۔ کیا وہ سامنے بیٹھے اس انسان پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ آخر وہ اسی کا ہی بھائی تھا۔ دل سے جیسے آواز آئی، لیکن فی الحال اس نے اپنے دل کی آواز کو جھٹک دیا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ آپ پلیز اپنے بھائی سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے۔ میں اب اس شخص کے ساتھ اپنے نام کو جوڑے نہیں رکھ سکتی، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے نام کی۔ میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ اتنے سال میں اس کے نام پہ بیٹھی رہی، اس کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ برداشت کیا۔ آج میں اس مقام پہ ہوں تو صرف اور صرف اس انسان کی وجہ سے۔ آپ تو ان کے بڑے بھائی ہیں، آپ پلیز ان سے بات کریں، انہیں کہیں کہ وہ مجھے طلاق دے دیں۔ نایاب نے کچھ سوچنے کے بعد احمر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے سر اٹھا کے سامنے بیٹھی بے بس لڑکی کو دیکھا جو اس وقت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ معاف کرنا، لیکن اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں المیر کا بڑا بھائی ہوں، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ میرے حکم پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن وہ میری یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ اگر اس نے تمہیں طلاق دینی ہوتی تو کب کا دے چکا ہوتا، لیکن نہیں، اس نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ میں اسے کافی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہیں اپنانا نہیں چاہتا تو تمہیں اپنے نام سے آزاد کر دے، لیکن اس نے میری نہیں سنی۔ اس معاملے میں وہ کبھی بھی میری نہیں سنتا اور نہ سنے گا، اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اب تمہارے رہنے کی یا کہیں جانے کی، تو اس حالت میں میں تمہیں کہیں پہ بھی جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو۔ اگر ابھی میں نے تمہیں اس حالت میں چھوڑ دیا تو میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ چاہے وہ جتنا مرضی غصے کا تیز ہو یا تم پہ جتنا بھی غصہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، لیکن اس معاملے میں وہ مجھ سے ناراض ضرور ہوگا کہ میں نے اس کی بیوی کی مدد کیوں نہیں کی۔ کیا ان کو میرا احساس ہے؟ نایاب جو خاموشی سے سن رہی تھی ایک دم سے بول پڑی۔ نہ جانے کیوں اس سے یہ سننا اچھا لگا تھا۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی کہ یہ سب کچھ سننا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس خیال کو وہ بار بار جھٹک رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی احمر کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے، بہت زیادہ۔ اسی لیے وہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ بے شک وہ یہاں کبھی نہیں آیا، لیکن وہ تمہاری خبر ضرور رکھتا تھا۔ تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کیا نہیں کرتی، اسے ہر ایک بات کا علم تھا۔ اور میں مزید بحث نہیں چاہتا، کل ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔
فکر مت کرو، میں تمہارے بارے میں المیر کو ابھی نہیں بتاؤں گا. تمہیں جب مناسب لگے تو تم مجھ سے مل سکتی ہو. تب تک پہلے خود کو ٹھیک کر لو. لیکن اتنی جلدی تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی کیونکہ تمہارے ڈاکیومنٹس وغیرہ بنوانے پڑیں گے. ایمر نے پرسوچ انداز میں کہا. المیر کو کیا کہے گا، لیکن ابھی فی الحال وہ اس بارے میں کچھ سوچ نہیں رہا تھا. اسے تو جاسم پہ حیرت ہو رہی تھی جس نے اپنی بہن پہ اتنا تشدد کیا تھا. عجیب بھائی تھا جسے ذرا بھی بہن پہ ترس نہیں آیا. ابھی تم آرام کرو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں. اور فکر مت کرو، مجھے تم اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی سمجھو. بلکہ اپنے بھائی کی طرح نہیں، میں جاسم کی طرح نہیں ہوں، میں بالکل بھی اس کی طرح نہیں ہوں. میں اپنے سے جڑی ہر ایک چیز کی اچھے سے حفاظت کرنا جانتا ہوں، چاہے وہ میری چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو. اور میں نے تمہیں اپنی بہن بولا ہے تو تمہاری اپنی جان سے بڑھ کے حفاظت کروں گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایمر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا. نایاب ابھی بھی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی. یہ شخص جو کچھ بول کر گیا ہے، کیا وہ اس پہ یقین کر سکتی ہے؟ جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے کیا کیا تھا. ایک طرف اس کا اپنا سگا بھائی تھا، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ اپنے بھائی پہ یقین نہیں کر سکتی تھی تو پھر اس انسان میں یقین کرنے پہ کیا برائی تھی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر یہ انسان بھی اپنے بھائی کے جیسا نکل آیا تو زندگی سے ایک اور اچھا سبق مل جائے گا. اس نے دل میں سوچا اور آنکھیں موند لیں. اب تو اس کا زندگی پر سے بھروسہ ہی اٹھ چکا تھا، جینے کی امید ختم ہو چکی تھی. اسی لیے تو جب اس کے گھر والوں کو نکاح کا پتہ چلا تو وہ مرنے کے لیے بھی تیار تھی. بے شک اس کا باپ اور بھائی اور دادا اسے مار دیتے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں جینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. نایاب کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی. المیر اس وقت حویلی کے باہر کھڑا تھا. وہ کیوں یہاں آیا تھا یا خود بخود اس کے قدم یہاں کیوں آئے تھے اسے پتہ نہیں چلا، لیکن دل میں آج اتنے سالوں کے بعد اس دشمن جاں کو دیکھ کر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا. وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ پرکشش ہو گئی تھی. اس کے چہرے پہ اسے دیکھ کر جو بے یقینی اور پھر جو غصہ تھا، وہ تاثرات اس نے اچھے سے نوٹ کیے تھے. اتنے سال کے بعد وہ اسے دیکھ کر اپنے آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا. کل انہوں نے یہاں سے چلے جانا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد کب وہ اسے دیکھے گا. اسے علم تھا کہ نایاب اس سے بات کرنا چاہتی ہے. وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے اس بات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا. وہ اس سے ملتے ہی طلاق کا مطالبہ کرے گی، اور یہی ایک لفظ وہ اس کے لبوں سے سننا نہیں چاہتا تھا. اسی لیے وہ فوراً وہاں سے نکل آیا تھا. اب جانے سے پہلے وہ ایک آخری بار اسے دیکھنا چاہتا تھا. المیر سر اٹھائے حویلی پہ نظریں جمائے کھڑا تھا. دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھے اور اس وقت اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اندر جائے یا نہ جائے. لیکن اسی وقت اس کے موبائل پر بیل ہوئی. وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا. چونک کر اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، موبائل باہر نکالا اور ہان کالنگ دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی. موبائل کان سے لگایا، لیکن دوسری جانب جو خبر اسے سننے کو ملی وہ اسے پورا کا پورا ہلا گئی. کیا مطلب؟ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے. نہ جانے اسے کیا کہا گیا، لیکن اس کے ہاتھوں پر اپنے موبائل کی گرفت ہلکی ہوئی. اگر بر وقت وہ موبائل کو دوسرے ہاتھ سے نہ تھامتا تو اس کا موبائل نیچے گر چکا ہوتا. ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ المیر نے تھوڑا سنبھلنے کے بعد پھر بےتابی سے پوچھا. ہم لوگ آ رہے ہیں، المیر نے کہتے ہی موبائل بند کیا. بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف گیا. جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا.